شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے زمین اپنے خزانے پڑھنے والے کے لیے اگل دیتی ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا الحمدللہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ جو شخص روزانہ 3 بار قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے تو زمین کے اندر چھپے خزانے اس شخص پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے اس کے لیے رزق برسنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس عمل کو کرتے وقت یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کے اخلاص میں چھپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل پر عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے، اور کئی ایسے بھی تھے کہ جن کے قرضے ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے، نہ کوئی طلسم ہے، بلکہ قرآن حکیم کا ایک ایسا خاص پیغام ہے جو پڑھنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اللہ والے اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ دلوں پر اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کی نیت خالص ہوتی ہے اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم یا مفکر کے الفاظ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ محترم عزیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جن بہن بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کر دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کی جائے تو وہ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کی جائے گی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے، اور وہ نور بھی عطا فرماتا ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا نہ صرف ولی بلکہ غوث العظم کے لقب سے بھی جانتی ہے، وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ ان کی زندگی زہد اور تقویٰ سے بھری ہوئی تھی، اور آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے عمل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، بلکہ وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ تھا، ان کا ہر فعل امت کے لیے ایک ہدایت تھی۔ اور محترم ناظرین، ایسا ہی ایک روحانی نسخہ جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا، اور جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ کامیاب کر دیا۔ بظاہر آسان لگنے والا یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سن بھی لیتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ ہم نے آج اپنے دکھوں کا حل انسانوں کے در پر تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں ان لوگوں سے باندھ رکھی ہیں جو کہ خود محتاج ہیں، مگر جو رب سب کا مالک ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، جو سننے والا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں، اگر ہم اس کے ذکر میں دل لگائیں تو وہ رب ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب وہ رب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں ہٹتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اور وہی ذکر جب کسی ولی کامل کی رہنمائی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس عمل کی طرف بڑھیں گے جس پر عمل کرنے والوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائی۔ لیکن وہ عمل کیا ہے، کرنا کس طرح ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، لیکن افسوس آج کے انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری دعائیں اثر نہیں کرتیں، مانگنے کے باوجود عطا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے، ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور ان کے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندوں کی مانند ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ والوں کی مجالس بھی ذکر سے بھری ہوتی ہیں اور ان کی باتیں بھی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس شخص نے شیخ کی بات پر عمل کیا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، برکت آنے لگی، اس کی زندگی میں سکون شامل ہو گیا، اور اس نے خود آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا، حضور آپ کی زبان سچ تھی، آپ ولی اللہ ہیں، آپ نے فرمایا جو فرمایا وہ حق نکلا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ اللہ کی ولیوں کی زبانی کوئی بات ہو اور سچ ثابت نہ ہو۔ اولیاء اللہ کے الفاظ میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بولتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھنے لگا اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گیا اور عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیاروں کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ رب اسے یاد رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے در پر جھکتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ وہی واحد ذات ہے جو ہم سب کو دینے والی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی بدلتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے تو اس کا اثر بھی پورے وجود پر پڑتا ہے، اور یہی وہ روحانی دروازہ ہے جہاں سے وظیفے کی اصل طاقت نکلتی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کے ہر درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے، اور دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے کہ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔
خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی رابطہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینیوں اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے، جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت معمول بنائیں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ایک ایسی بابرکت صورت کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں، غریبی مٹتی ہے، تنگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ کے نبی نے بتلایا تھا اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ صدقہ جاریہ ہو سکے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کو موقع ملے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے، دل کو دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس عظیم عمل کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو آپ نے خلوص دل کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ پاک کے نام سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور بابرکت رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، اور یہ ذکر 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں، اور یا غنی اللہ کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے اور جو چاہے دے سکتا ہے۔ یا اللہ یا غنی اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا اور اسی طرح سے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہ صورت تلاوت کرنی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کا خزانہ بتلایا ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود صورت ہے اور اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس صورت کو روزانہ اخلاص سے 3 مرتبہ پڑھا تو اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے قرضے اتر جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں اور اللہ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق قرآن کی ہر صورت شفا ہے، لیکن اس صورت میں خصوصاً رزق کی کشادگی کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ القریش ہے، ایک مرتبہ اس کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے سورۃ القریش کو 3 مرتبہ مکمل خلوص، یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ یہ عمل درود شریف سے شروع ہو اور درود شریف پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، گڑ گڑائیے، دل سے اللہ سے مانگیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ قرضے ختم فرما، اے اللہ تنگیاں آسان فرما، اے اللہ میری دنیا اور آخرت سنوار دے، مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ ناظرین، یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، دل کی گہرائی سے دعا مانگیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون اور دل کو اطمینان، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا تکرار نہیں ہے بلکہ اللہ سے جوڑنے والا، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عملی اعلان ہے۔ جب انسان اخلاص، یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں وقت کے علماء، اولیاء، عوام اور خواص سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پریشان تھا۔ عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت غریب ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ سے رجوع کر اور میں جو عمل بتاتا ہوں اس پر یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کر، خصوصاً یا اللہ یا غنی اور سورۃ القریش پڑھا کر۔ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمک، لباس میں وقار اور ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی تھا۔ تحفے تحائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زبان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم محفلوں میں بیٹھ کر فضول گفتگو کرتے ہیں، غیبت، شکایات اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے جن کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اگر یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دلوں کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر اللہ سے معطر ہو، اللہ اس پر رحمتیں برساتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا کریم اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔